اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، آج میری طرف سے آپ سب کو یکم رجب المرجب ظہور پر نور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک ہو۔ اور میں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس مت کریں۔ اگر ایسا کیا تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، نہ کہ ان کی ہماری طرف پیدائش ہوتی ہے۔ تو سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اکثر تلاوت کرتا رہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، ان کے ساتھ نازل ہوا۔ تو مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ نور کون سا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے ساتھ، فآمنوا باللہ رسول کے ساتھ؟ تو اس نور سے مراد مولا نے فرمایا کہ ہم 14 ہیں۔ تو لہٰذا آج میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے معرفت آل محمد علیہ السلام، اس میں ایک میں موضوع آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیس بن ربیع کہتا ہے کہ ایک دن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر گیا، جبکہ آپ کے گھر ایک اینٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب نماز عشاء کا وقت ہوا تو آپ نماز عشاء کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اینٹ پر مارا تو اس سے ایک روشن چراغ اور دسترخوان برآمد ہوا، اور اس دسترخوان پر ہر گرم سرد نعمت خداوندی موجود تھی، یعنی ہر قسم کی نعمت اس دسترخوان پر موجود تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کھاؤ، تو میں نے اس دسترخوان پر رکھی ہوئی نعمتوں کو کھایا، اور اس کے بعد وہ دسترخوان اینٹ میں واپس لوٹ گیا۔ مجھے اس حوالے سے شک لاحق ہوا کہ اتنے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کسی ضروری کام سے باہر تشریف لے گئے، اور میں نے اس اینٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ صرف ایک چھوٹی سی اینٹ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام واپس اندر تشریف لے آئے، اور انہیں میرے دل میں موجود شک کا علم ہو گیا۔ مومنین کرام، دیکھیں علم غیب کیا ہوتا ہے؟ جو دلوں کے راز کو بہتر جانتے ہیں۔ ہم ادھر سے یا علی مدد کہتے ہیں، ہمیں مدد ملتی بھی ہے اور ہماری وہ سنتے بھی ہیں، جیسا کہ یہ مولا دل کی بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو دل کی بات جو ہے وہ ان کو علم ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ اس اینٹ سے گلاس اور پانی کا برتن باہر نکالا، اور اس پانی سے خود بھی پیا اور مجھے بھی شراب کیا۔ پہلے کھانے کے لیے دسترخوان برآمد کیا تھا اس اینٹ میں سے، اور آپ یہ ہے پانی برآمد کر رہے ہیں مولا۔ پھر اسے واپس اپنی جگہ پر اٹھا دیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری میرے ساتھ وہی مثال ہے جو یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین و اطمینان نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس اینٹ کو بولنے کا حکم دیا تو وہ اینٹ گفتگو کرنے لگی، مولا کی گواہی دینے لگی۔ تو یہ تھی معرفت آل محمد۔ اور اسی امام محمد باقر علیہ السلام کے طور پہ ایک اور واقعہ بھی ہے۔ یہ کتاب ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام۔ تو اس میں اسرار ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ ایک دوسری روایت اسماعیل سندی نے بیان کی ہے ابو بصیر سے، اور ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا ایک خراسان سے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ تیرے باپا کیسے ہیں؟ وہ بولا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا تیرا بھائی کیسا ہے؟ بولا جب میں آیا ہوں تو وہ نیک کاموں میں مصروف تھے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا تجھے نہیں معلوم تیرے گھر چھوڑنے کے بعد 2 دن بعد تیرا باپ ہلاک ہو گیا، اور تیرے بھائی کو فلاں دن اس کی کنیز نے قتل کر دیا، اور وہ جنت کو سدھارا۔ یعنی باپ ہلاک ہو گیا، وہ دشمن اہل بیت تھا، اور بھائی قتل ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ مولا فرما رہے ہیں۔ خراسانی نے کہا مولا میں آپ پر قربان جاؤں، جب میں گھر سے چلنا تھا تو میرا بیٹا بیمار تھا۔ مولا نے فرمایا خوشخبری ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس کی اپنی چچا زاد سے شادی بھی ہو گئی ہے۔
اور اس کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے جس کا نام اس نے علی رکھا ہے، لیکن وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ مومنین کرام غور فرمائیے مولا کی بات پر کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے، آپ کے بیٹے نے اس کا نام علی رکھا، لیکن وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو خراسانی بولا مولا میں اسے کیسے ٹھیک کروں؟ فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی صلب سے اسے ہمارے دشمن کی حیثیت سے لیا گیا ہے، لہذا تو اس کی عبادت کی شدت سے دھوکہ نہ کھانا۔ مومنین کرام دیکھیں، قابل غور بات یہ ہے کہ نام بھی علی ہے اور عبادت بھی شدید کرتا ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی عبادت میں دھوکہ نہ کھائیے گا۔ تو مومنین کرام مولا آپ کو اس رجب میں جو ظہور ہے معصومین علیہ السلام کی وہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غم کے دن ہیں وہ بھی سوگوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔